ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان اور بہتر ہو مہتر شفیع مجرمان عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ حسبی اللہ گو کہ اللہ ہم کفا پر حج زیارت کر دمے خانہ بود اور حج رب البیت مردانہ بود اور دل بدستہ ور کے حج اکبر اور از ہزاراں کعبہ یک دل بہترا اور کعبہ بنگا ہے خلیل آزرا اور دل گزر گاہ جلیل اکبرا محترم المقام حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محمد یونس چشتی صاحب خطیب مسجد حاضہ، محترم المقام جناب
حضرت مفتی امام بخش نقشبندی، محترم جناب رانا حبیب احمد صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن، اور اس مجلس درس مثنوی میں موجود معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق کروڑوں حمدیں، کروڑوں ثنائیں، اور حبیب رب دو جہاں باعث کون و مکان حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شان کے لائق کروڑوں درود اور کروڑوں سلام۔ سبحان۔ اس کے بعد حاضرین گرامی، آج بچیانہ کی سرزمین پہ ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہیں جس کا عنوان امام العارفین سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ علیہ سبحان کی مشہور زمانہ کتاب مثنوی مانوی کے افہام و تفہیم کے لیے درس مثنوی کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ باری تعالیٰ عارفوں کے کلام کو کما حق کو ہو سمجھنے کی توفیق انیق عطا فرما۔ سبحان۔ حاضرین ذی احتشام، آج 8 ذوالحج ہے اور حرمین شریف میں آج 9 ذوالحج ہے۔ آج یوم عرفہ ہے وہاں پہ، بے شک۔ اور ملت اسلامیہ کے لاکھوں کہا فرزندان نے آج وقوف عرفات کر کے حج کا رکن اعظم ادا کر دیا۔ بے شک۔ کل ہمارے ہاں میدان عرفات کی مناسبت سے یوم عرفہ ہوگا، اور پرسوں یوم نحر ہوگا۔ بے شک۔ ہم اللہ کے نام پہ سنت ابراہیمی کو اور سنت محمدی کو بجا لاتے ہوئے قربانی کا فریضہ بجا لائیں گے، بے شک۔ چونکہ یہ حج کا موقع ہے اور قربانی کا موقع ہے۔ میں نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مثنوی سے آج جو مضمون، جس مضمون کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندوں کو قربان کرنا، یہ عنوان بنایا ہے، اور مولانا روم نے اس کو مثنوی کے 5ویں دفتر میں اس کے شروع میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا۔ سبحان۔ اور اس مضمون کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہوتا ہے۔ بے شک۔ تیسرا پارہ اگر پڑھے تو تیسرے پارے کے اوائل میں آپ کو یہ آیہ کریمہ ملے گی۔ اس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے۔ مضمون پہ بات شروع کرنے سے پہلے اختصار کے ساتھ میں آپ کو اس مثنوی کا مقصود اور مولانا روم کا تھوڑا سا تعارف بیان کر کے اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ شاید اس جگہ پہ بچیانہ میں، مجھے معلوم نہیں پہلے مثنوی شریف کے دروس ہوتے رہے ہیں یا نہیں، تو تحریک منہاج القرآن کے مرکز سے یہ مثنوی کا بھی پیغام ربط الہی کے لیے پوری دنیا میں جس طرح اجاگر کیا گیا ہے، یہ اعزاز اور یہ کریڈٹ بھی اس دور زوال و انحطاط میں تحریک منہاج القرآن کو جاتا ہے، جہاں ربط رسالت
کی مہم کو عام کیا جا رہا ہے، جہاں فروغ علم و شعور کی کاوشیں ہو رہی ہیں، جہاں رجوع قرآن کے لیے مختلف منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جہاں اتحاد امت کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں، وہاں ان اسلاف کی کتب کا پیغام معاشرے تک پہنچانے کے لیے تحریک منہاج القرآن یہ بھی فریضہ انجام دے رہی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رومی جو ہے مولانا، ان کا پورا نام ہے محمد، لقب ہے جلال الدین۔ بولیے کیا لقب ہے؟ یہ چونکہ درس ہے تو میں کچھ آپ کو بھی عنوان کروں گا، درس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے۔ تو نام ان کا ہے محمد، باپ کا نام بھی محمد، باپ کا لقب ہے بہاؤالدین، بہاؤالدین محمد، اور بیٹے کا لقب ہے جلال الدین، جلال الدین محمد، لیکن معروف مولا روم کے نام سے ہوئے۔ یہ پیدا بلخ میں ہوئے تھے، ایران کا علاقہ تھا، آج کل افغانستان میں ہے۔ 602 ہجری میں، اب 1445 ہے، دیکھیں 7 صدیاں ہو چکی کم و بیش۔ آپ پیدا ہوئے، ابتدائی 5-6 سال بلخ کی سرزمین پہ آپ نے گزارے، اس کے بعد باوجود آپ کے والد گرامی کو بلخ چھوڑنا پڑا، پھر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے پورنیا کی سرزمین پر پہنچے، اور پورنیا کی سرزمین پہ آپ نے منقولات اور معقولات سے فراغت کے بعد پورنیا میں ایک درس گاہ قائم کی، ایک دارالعلوم قائم کیا، اور آپ کے علم کا، آپ کے فضل کا، آپ کے افتاح کا، آپ کے فقہ کا ڈنکا جو ہے 4 دار عالم میں بجنے لگا، اور اطراف و اکناف عالم سے تشنگان علم و معرفت پورنیا کا رخ کرنے لگے۔ پورنیا کی درسگاہ میں ایک جمع غفیر ہوتا تھا طالبان علم کا، آپ وہاں درس و تدریس کرتے تھے، فتویٰ نویسی بھی تھی، پڑھنا پڑھانا بھی تھا، معقولات منقولات۔ تو اسی اثنا میں تبریز کے امام حضرت سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے اندر عشق الہی کا بھانبڑ مچا ہوا تھا۔ انہوں نے مولا کی بارگاہ میں دعا کی، مختلف روایتیں ہیں جو زیادہ سکہ اور معروف ہے وہ بیان کر کے، چونکہ میں نے مضمون کی طرف آنا، انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ یہ میرے من میں جو تو نے علاؤ جلایا ہوا ہے، مجھے کوئی ایک ہی بندہ دے، میں اس کے سپرد کر دوں، ایک بندہ دے جو اس کو برداشت کر سکے۔ تو اشارہ ہوا پورنیا چلے جاؤ، وہ بندہ وہاں پہ ہے، پھرتے پھراتے پورنیا آ گئے۔ تو پورنیا جب آئے تو پوچھتے پوچھتے جلال الدین رومی کے درس میں آ گئے۔ جب درس میں آئے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے معقولات اور منقولات۔ اور پرانے زمانے میں ہماری درس گاہیں وہ تالاب کے کنارے ہوتی تھی تاکہ وضو کرنے میں آسانی ہو، پانی خرید، وہاں بھی تالاب کے کنارے کلاس جاری تھی۔ تو حضرت شمس تبریز ایک درویش کی شکل میں آ کے بیٹھ گئے۔ رومی وہ فن کی ادق ابحاث بیان کر رہے تھے، سلطان شمس تبریز ایک درویش کی شکل میں کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں مولانا ای چیز، مولانا ای چیز، یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ داربا یضرب دربا فہو دارب، یہ کیا ضربے لگائے جا رہے ہیں، کیا ترکیبیں کرا رہے ہیں؟ رومی نے نا سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا،
کہ یہ درویش ہے، یہ فن کی بحثیں ہیں، میں اس کو کس طرح سمجھاؤں؟ رومی نے نیگلیکٹ کرتے ہوئے اور نظر انداز کرتے ہوئے آگے جواب دیا، چیزیں کہ تو نمے دانی، تو درویش ہے، یہ علم، یہ فن، یہ فقہ، یہ اصول، یہ تمہیں سمجھ نہیں آتے، تمہیں کیسے؟ یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز بیٹھ گئے، کلاس ختم ہو گئی۔ جب کلاس ختم ہوئی، وقفہ ہوا، تو حضرت مولانا جلال الدین اپنے حجرے میں گئے، طلبا کھیل میں مصروف ہو گئے، اور شمس تبریز کو موقع مل گیا، انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینکی، پانی میں پھینکی۔ اور پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ کی لکھی مخطوطے ہوتے تھے، سیاہی سے لکھے ہوتے، اور سیاہی سے لکھی ہوئی چیز اگر پانی میں پھینک دی جائے تو وہ تو حل ہو جاتی ہے، لفظ مٹ جاتے ہیں۔ جب اس درویش نے کتابیں پھینکی تو طلبہ میں شور اٹھا، وہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، مولانا روم کے حجرے پہ دستک دیتے ہیں، حضرت حضرت، وہ بابا نے، وہ درویش نے آپ کی تو ساری کتابیں پانی میں پھینک دی۔ رومی کے قدموں تلے مٹی نکل جاتی، پریشانی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں شمس تبریز نے کتابیں پھینک دی۔ مکالمہ کرتے ہیں، بابا تو نے میری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی۔ شمس تبریز فرماتے ہیں کیسے غارت کی؟ میں کہا میرا علم تو نے علم کتابوں میں تھا، کتابیں پانی میں پھینک دی۔ شمس تبریز فرماتے ہیں مولانا کیا علم صرف کتابوں ہی میں ہوتا ہے؟ علم صرف کتابوں ہی میں ہوتا ہے؟ رومی فرماتے ہیں کتابوں ہی میں تو ہوتا ہے۔ پھر شمس تبریز پانی میں اترے، یہ معروف ہے، اور کتاب پانی سے نکالتے تھے دوستو، اور کتاب اس طرح جھاڑتے تھے، جب کتاب جھاڑتے پانی سے نکلے ہوئی کتاب سے گرد و غبار اٹھتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ جب گیلی کتابوں سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، مولانا روح حیرت استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں، اور ڈوب کے پوچھتے ہیں اینچی یہ کیا ہے کہ پانی سے کتابیں نکلی اور ان سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی؟ آگے شمس تبریز کا جواب بتاؤ۔ شمس تبریز نے جواب دیا مولانا چیزیں کہ تو نمے دانی، یہ وہ علم ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو تو مولوی نہیں جانتا۔ وہ پہلے مولوی تھے، بس یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، بس زندگی میں کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ مل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ نصیب وہ حضرت علامہ فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ جی تو بس یہ موقع تھا۔ تو رومی پہلے مولوی تھے، اب مولویت سے روحانیت کی طرف بدل گئے۔ پہلے کال والے تھے، اب حال کی طرف بدل گئے۔ پہلے ظاہر والے تھے، اب باطن کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر پڑھنا پڑھانا چھوڑ گیا۔ شمس تبریز آگے آگے، رومی پیچھے پیچھے۔ شمس اگر شہر میں، رومی بھی شہر میں۔ شمس اگر جنگل میں، رومی بھی جنگل میں۔ شمس اگر جلوت میں، رومی بھی جلوت میں۔ شمس اگر خلوت میں، رومی بھی خلوت میں۔ بس شمس تبریز کے ساتھ جو ہے وہ خلوتیں، صحبتیں رہنے لگیں، اور شمس تبریز نے جو کچھ اندر تھا عشق کا، جو کچھ علا و روشن تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے رومی میں ڈال دیا۔ اس لیے پھر وہ فرماتے ہیں کہ رومی کیسے بنا کہ ہیچ چیزیں خود بخود تیغے نہ شدے، کوئی چیز اپنے طور پہ چشتی صاحب کارآمد چیز نہیں بن سکتی۔
اور ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. کوئی لوہا اپنے طور پہ اس وقت تک تلوار نہیں بن سکتا جب تک لوہار کے ہاتھ میں نہ جائے. کوئی لوہے کو تلوار بنانے والا چاہیے. اور ہیچ حلوہ نہ شد استاذ کا. وہ تو بڑی بات ہے، مٹھائیاں بنانے والا. حلوائیوں سے پوچھو تاکہ شاگرد شکر ریزے نہ شد. جب تک وہ کچھ دل کسی مٹھائی بنانے والے استاذ کے پاس جب تک نہیں جاتے وہ کام کی مٹھائی نہیں بنا سکتے. اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح تا غلام شمس تبریز نہ شد. مولوی اس وقت تک مولائے روح نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریز کی غلامی میں نہ آئے. رومی پیغام دیتا ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی شمس تبریز ہوگا، لیکن پہچان کی ضرورت ہوگی. تو رومی نے پھر جو ہے یہ مثنوی لکھی شمس تبریز کی صحبت سے پہلے. اور اس مثنوی کو حضرت اقبال نے باقیوں کو چھوڑو 650 سال بعد اس پاک و ہند پہ مشرق کے عظیم فلسفی انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو اتنا بڑا فلسفی نباز ملت وہ اپنے آپ کو مرید ہندی کہتا ہے اور رومی کو کہتا ہے میرا پیر. وہ کہتا ہے پیر رومی مرشد روشن ضمیر. پیر رومی مرشد روشن ضمیر اور کاروان عشق و مستی را امیر. رومی میرا پیر ہے اور عشق و مستی کے قافلے کا امام ہے. اور کہیں فرمانا اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ازاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی. آپ دوستو خود اندازہ لگاؤ کہ ڈاکٹر اقبال جیسا شخص جس ہستی کو اپنا مرید کہتا ہے اس پیر کا عالم کیا ہوگا. اور علامہ کی 10 کتابیں ہیں شاعری کی، جس کتاب کو مرضی اٹھا کر دیکھو ہر کتاب میں تاریخ اسلام کے جس صوفی کا جس شاعر کا سب سے بڑھ کر ذکر ملے گا وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی ہوگا. ہر کتاب میں ہر جگہ بار بار ذکر کرتے. اور جو تصور عشق جو ہے یہ ڈاکٹر اقبال نے حضرت مولانا روم سے لیا. اور مثنوی میں جتنا یہ عشق کا ترانہ الاپا گیا ہے میری معلومات کے مطابق کسی اور کتاب میں یہ عشق کے تصور کو اور عشق کے ترانے کو اس طرح نہیں بیان کیا گیا. اور آج کا جو مضمون ہے وہ مضمون کا عنوان ہے حضرت خلیل اللہ کے 4 پرندے جن کو ذبح کیا گیا اور ان کی قربانی. علامہ حضرت رومی کو بھی دیکھے مثنوی میں وہ حضرت خلیل کو عشق کا محبت کا خلت کا دوستی کا ایک استعارہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اور علامہ کو بھی دیکھو وہ بھی عشق اور محبت میں حضرت خلیل کو استعارہ بنا کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے اور کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے.
آج بھی اسی طرح پھر حق اور باطل کی ٹکر ہر دور میں رہے گی. علامہ کہتا ہے آج بھی ضرورت ہے. اور کہتے ہیں بے خطر کود پڑا نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی بہت بڑا واقعہ جو ایسے ایک شعر میں بیان کر دیا. آئیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کیا جواب دیتا ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 260. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. مختلف مفسرین نے روایات لکھی ہیں. اس میں ایک یہ ہے، آپ سمندر کے کنارے گزر رہے تھے، ایک مردار کو دیکھا پڑا ہوا ہے، سمندر کا پانی آیا اور سمندر کی مچھلیاں اور آبی جانور اس کو کھانے لگے. پانی ہٹا تو پھر خشکی کے جانور اس کو کھانے لگے. وہ ہٹے تو پھر فضائی جانور کچھ پرندے آ گئے اس مردار کو کھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو مردار ہے مختلف چرند پرند درندے اس کو کھا جائیں گے تو دوبارہ زندگی کیسے جو ملتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا رب آرنی، مولا مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہ ایمان کی صفات میں سے ایک یہ ایمان کا جزو ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان. اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اچھا ضروری نہیں کہ جو سوال کیا جائے اس پر اعتقاد نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس کے کئی گوشے ہوتے ہیں، کئی جزیات ہوتی ہیں، کئی کیفیات ہوتی ہیں. وہ پوچھنے والا جو ہے وہ پوچھتا ہے، اس کے کچھ گوشے جو ہے وہ سامنے آشکار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال بلا، مولا کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مولا میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. جب آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھ لیا جائے تو پہلے وہ ایمان جو علم الیقین سے شروع ہوتا ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین پہ جا کے مستحکم ہو جاتا ہے. مثلا میرا ادھر درس ہو رہا ہے، رانا صاحب کسی کو فون کریں کہ ڈاکٹر نوری کا درس شروع ہو گیا آ جائیں، وہ سنیں میری آواز نہ پہنچے، ان کی بات کو سن کے ان کو علم ہوگا یہ پہلا درجہ، ان کی بات کو مانیں گے، وہ آئیں گے آواز سنیں گے، پھر ان کا یقین بڑھے گا. جب آ کے دیکھیں گے آنکھوں سے تو اس کو عین الیقین اور پھر حق الیقین، یہ اطمینان کے آگے درجے ہوتے ہیں، اس سے قلب جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کا بھی اطمینان ہو جائے. اور میں نے نمرود کے سامنے جانا ہے، میرا دل جتنا قوی ہوگا اطمینان ہوگا اتنی میں بات جو ہے وہ پختگی سے کر سکوں گا. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ، میرے ابراہیم تو 4 پرندے پکڑ لے، ان پرندوں کو فَصُرْهُنَّ، اس کا معنی مفسر اور مترجم 2 طرح کرتے ہیں. ایک ان کو مانوس کر لیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کو کاٹو آگے حذف. ان پرندوں کو بلائیں، 4 پرندوں کو، ان کو کاٹیں، گوشت ان کا بنائیں، گوشت کو مکس کریں اور ان کی گولیاں بنائیں، اور جب مکس کر کے قیمہ کر لیں تو پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو میرے خلیل اس گوشت کے 4 پرندے جو تھے ان کا گوشت کیا، ان کو مکس کیا، ان کا قیمہ بنایا، ان کی گولیاں بنائیں، اور پھر جو قریب قریب پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پہ ان کے ایک ایک جز کو وہاں جا کے رکھا. جب رکھ کے آئے گا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا.
ان کو دعوت دے، یاتینا کا سعیا، جب تو بلائے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، 4 پرندے لیے، ان کا گوشت کیا، ٹکڑے کیے، قیمہ کیا، مکس کیا، پہاڑیوں پر رکھے، اور پھر جب بلایا گوشت اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ان پہ پر لگنا شروع ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ 4 پرندے پر پھڑپھڑانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقویت مل گئی کہ جس طرح یہ گوشت جو ہے یہ زندہ ہو گیا ہے، کل قیامت کے دن بھی جو ہے ہر ذی روح کو جو ہے رب ذوالجلال زندہ کرے گا، اور زندہ ہو کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کا یہ مضمون ہے۔ اب حضرت رومی رحمت اللہ علیہ، یہ چونکہ اس تفسیر کو کہتے ہیں مثنوی، اب مثنوی شریف کو کہتے ہیں مثنوی مانوی۔ مانوی کا معنی ہوتا ہے باطنی، اور اس کو بہت سے لوگوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے انہوں نے کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ قرآن کو فارسی زبان میں اگر دیکھنا ہو تو مثنوی پڑھ لو۔ اور رومی نے خود فرمایا ماز قرآن مغز را برداشتے، قرآن سے ہم نے مغز نکال کے مثنوی میں رکھ لیا۔ مغز جب نکلا تو اڑیاں کدھر گئے؟ کہتے ہیں ماز قرآن مغز را برداشتے، اور استخوان پیش صدا انداختے، ہڈیاں ہم نے کتوں کے سامنے پھینک دی، وہ لڑتے پھر رہے ہیں۔ مغز جو ہے وہ ہم نے مثنوی میں رکھ دیا ہے، اور مغز کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، وہ عشق ہے۔ اب رومی دیکھیے، رومی کہتے ہیں کہ وہ 4 پرندے، اگر تفسیروں میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 4 پرندوں کو یہ جو مرغان خلیل ہیں، تو اس میں ایک بطخ ہے، کیا؟ بطخ، دوسرا ہے مرغ، تیسرا ہے مور، چوتھا ہے کوا۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ گدھ ہے، اور بعض مور کی جگہ پہ کبوتر کا لفظ، لیکن میں مثنوی کی چونکہ شرح کرنے لگا ہوں، درس دینے لگا ہوں، مولانا روم نے انہوں نے فرمایا کہ یہ 4 پرندے جو ہیں، یہ ایک بطخ ہے، دوسرا مرغ ہے، تیسرا مور ہے، اور چوتھا کوا ہے۔ پرندے یاد رہ جائیں گے جی؟ سن لو کیا کیا؟ پہلا بطخ، دوسرا مرغ، تیسرا مور، چوتھا۔ رومی فرماتے ہیں 4 وصف تن چو مرغان خلیل، بسمل ایشا دہب جارا سبیل، کہتے اے بندے تیرے جسم کے اندر بھی 4 پرندے ہیں، ان کو ذبح کرنا ہوگا۔ 4 پرندے ذبح کر، اور وہ اپنے خلیفہ حسام الدین چلپی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو خلیل وقت اے خورشید حش ای چاہا اتیار رہزن راب کش، اے حسام الدین چلبی تو بھی اپنے وقت کا خلیل ہے، تو اپنے سالکان کا، اپنے مریدوں کا، ان کے اندر جو 4 پرندے ہیں ان کو ذبح کر، ان کو قربان کر، تاکہ وہ ترقی کی راہ پر، روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔
وہ چار پرندے جو ہیں جو انسان کے اس پنجرے کے اندر ہیں جو اس کو کھائے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں بت ہرساس تو خروساں شہوتاس اور جاہچو تاؤس ذاک امنیات. کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا، بت کی جبلت میں یہ ہے ہرس، طمع. اب پرندوں سے مراد کیا ہے؟ بچانا والوں، یہ جو بت ہے اس سے مراد اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے ہرس اور طمع. یہ ہر وقت چونچ مارتی رہتی ہے. گیلی زمین ہو تو پھر بھی چونچ مارتی ہے، اور خشک زمین ہو تو پھر بھی کیوں مارتی کہ شاید اندر سے کوئی دفینہ مل جائے. ہر وقت اس لالچ میں رہتی ہے. اس کی ودیت میں طمع ہے، ہرس. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مرغ ہے اس کی جبلت میں شہوت جنسی ہے، شہوت. اور یہ جو مور ہے اس کی جبلت میں ہے جاہ طلبی، چودراہٹ، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا، نمائش کرنا. تو ہر کوئی میرے دام میں اسیر ہو، مجھے دیکھے. سرداری، جاہ طلبی، ریاست، چودراہٹ، یہ مور میں ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ کوا. اس کی ہیں آرزویں، طول عمل، منصوبہ بندی، خواہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. رومی فرماتے ہیں یہ جو چار خصلتیں ہیں انسان کی، یہ بط ہے، یہ مور کی ہے، یہ مرغ کی ہے، اور یہ کوا کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان چار خصلتوں کو، ان چار رذائل کو، نفس کے ان رذائل کو جب تک جسم سے نکالا نہ جائے اس وقت تک روح کی ترقی نہیں ہوتی. وہ فرماتے ہیں جاہت، یہ جو ہے ہرس، ہوس، یہ دنیا کا مال جو ہے اس کی ہرس اور ہوس جو ہے انسان کو کھائے جا رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے. دو بھوکے، ایک مال کا بھوکا اور دوسرا علم کا بھوکا. اور میں اس کو رانا صاحب یوں بات سمجھاتا ہوں کہ مال کا حریص جو ہے نا، جتنا بھی مال آ جائے نا وہ کہتا ہے حل من مزید. ساری زندگی مال کماتے رہو، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بناتے رہو، اور بینکوں میں تمہارے جو ہے وہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہوگا. زرداری صاحب سے بھی پوچھو، میاں صاحب سے بھی پوچھو، وہ بھی کہیں گے حل میں مزید اور چاہیے. مال کا بھوکا وہ بھی نہیں سیر ہوتا. اور میں کہتا ہوں جو علم کا بھوکا ہے، ایک ہمارے بابا جی ہیں حضور شیخ الاسلام، زندگی گزر گئی ہے پڑھتے پڑھاتے، 73 سال عمر ہو گئی، اب بھی علم سے سیر نہیں ہوئے. اب بھی ساری ساری رات کتابوں میں گزر جاتی ہے. یہ حدیث پاک میں ہے. یہ دو چیزیں کبھی انسان کو سیر نہیں کریں گی. مال بھی، مال کا طالب کبھی سیر نہیں ہوگا، دولت کا طالب کبھی سیر نہیں ہوگا، حل میں مزید کے چکر میں ہوگا. علم کا طالب جو ہے وہ علم کے دریا اور سمندر بھی پی لے پھر بھی وہ کہے گا مجھے رب زدنی علما، میرے علم میں اور اضافہ کرنا. تو یہ جو مال و دولت کا حریص ہے وہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے. یہ مال و دولت کی طمع جو ہے اس کو ختم کرو. اور دوسرا مور، مور جاہ طلب ہے. مور چاہتا ہے ریاست، چودراہٹ چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے. یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور تعریف خواہ سچی ہو یا جھوٹی ہو وہ اس سے وہ پھیلتا ہے، موٹا ہوتا ہے. اب رومی کا یہ جو تعریف سے انسان، وہ ہم کہتے ہیں نا جی اس کو پمپ کر کے کام لے لو،
پمپ سمجھتے ہو نا، وہ میں نے اس کو خوب پمپ کیا. پمپ کرنے سے یہ رومی میں کہتا ہے، رومی کہتا ہے کہ جانور فربا شود از حلق و نوش اور آدمی فربا شود از راہ گوش. کہتے ہیں یہ جانور جو ہے نا چوپائے، یہ حلق کے راستے سے کھانے پینے سے، چرنے سے، گھاس چارہ کھانے سے یہ موٹا ہوتا ہے جانور اور چوپایا. اور چشتی صاحب یہ حضرت انسان جو ہے یہ پتہ ہے یہ کانوں کے راستے موٹا ہوتا ہے، کان کے راستے سے موٹا ہوتا ہے. آپ جب پمپ کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کانوں سے تعریف سن کے پھیل جاتا ہے، وہ پھلتا ہے. اور رومی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی فرعون چھپا ہوا ہے. اس کو موقع مل گیا تو ہمیں موقع نہیں ملتا، جب موقع ملے تو پتہ چلے گا. اور یہ جو لوگوں سے تعریف سننا اور جاہ طلبی جو ہے، اس سے یہ انسان کی روح کی تنزلی ہوتی ہے، نفس موٹا ہوتا ہے، عقل اور روح جو ہے وہ گھٹتی ہے. اور فرماتے ہیں رومی فرماتے ہیں نفس از بس مد ہوہا فرعون شد. نفس جو ہے نا تعریف سے وہ فرعون بن جاتا ہے. تم ذلیل النفس ہونم لا تصب، تو اس کو ذلیل کر کے رکھ، اس کو گھٹا تاکہ یہ سرداری نہ طلب کرے. اگر اس کے اندر بھی ریاست کا، چوتراہٹ کا اس کے اندر آ گیا یہ شوق تو یہ تمہیں ذلیل کر دے گا. اور وہ جگہ جگہ اس نفس کی تربیت کے لیے جو ہے نا تو پھر تمثیلات پیش کرتے ہیں، حکایات پیش کرتے ہیں. اور میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس مثنوی شریف کے بارے میں، مختلف لوگوں نے اس کو خراج عقیدت پیش کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کے ذخیرہ کتب کو کھنگال ڈالا. قرآن و حدیث کے بعد تصوف کی کتب میں تربیت سلوک کے لیے اور تربیت نفس کے لیے مثنوی سے بڑھ کر مجھے کوئی کتاب دکھائی. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی فرمایا 1935 میں حکیم کرشی ان کو خط لکھتے ہیں، خط کا جواب دیتے ہیں. 1938 میں علامہ کا وصال ہوا تھا، 35 گویا کہ 4 سال پہلے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج کل جملہ کتب کا مطالعہ ترک ہو گیا، صرف 2 کتابیں میرے زیر مطالعہ رہتی ہیں. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری مولانا روم کے مثنوی معنوی رہتی ہے. بس 2 کتابیں. اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی وہ کہا کرتے تھے، میں نے علامہ سے پوچھا، انٹرویو کیا کہ آپ کو کن کتابوں نے زیادہ فائدہ دیا؟ تو فرماتے ہیں 2 ہی کتابوں میں، ایک قرآن نے فائدہ دیا، دوسرا مثنوی معنوی نے فائدہ دیا. تو حضرت رومی یہ بات سمجھانے کے لیے، نفس کی تربیت کے لیے وہ جگہ جگہ تمثیلات پیش کرتے ہیں. ایک جگہ وہ جو ہے ابوالحسن خرقانی ان کی تمثیل دیتے ہیں. ابوالحسن خرقانی انہوں نے حضرت باجد بستامی سے فیض حاصل کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا مرید دور دراز علاقے سے سفر کیا، تالکان سے چلا، خارکان میں آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت خرقانی بہر لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل میں گئے ہوئے تھے. ان کی زوجہ محترمہ اوپر تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون اور کس سے ملنا ہے؟ اس نے بڑے ادب سے کہا حضرت قبلہ کعبہ، حجت الواصلین، سند الواصلین، حضرت ابو الحسن خرقانی مدہ ذلہ العدل. وہ بیوی نے نا کہکا مارا، نے کہا پاگل ہے، بے وقوف ہے، اپنی داڑھی دیکھ، کس کو تو حضرت اور قبلہ مجھ سے پوچھو؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو پیٹو ہے، وہ تو دکھاوا کرنے والا ہے، وہ شیخی کرنے والا ہے. اس نے ایسی ایسی باتیں کی. رومی کہتا ہے کہ میں ساری باتیں نہیں بتاتا. تو وہ جو ان کا مرید تھا
حیران ہوا. اس نے جب اتنی زیادہ اس کے شیخ کے بارے میں بیوی نے باتیں کی, ان کا بکواس بند کر, تو اگر میرے شیخ کی بیوی نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا, اور تجھے قتل کرتا تو قتل کے بدلے میں خود بھی قتل ہونا پڑتا ہے, تو اپنے شیخ کے لیے میں خود بھی قتل ہونا قصاص میں اپنے لیے جو ہے بہت بڑا اعزاز سمجھتا. لیکن تو چونکہ میرے شیخ کی بیوی ہے, تو ان کی باتوں سن کے بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدت بیوی گھر میں اس طرح کی باتیں کرتی. تو بہر پوچھا کہ حضرت سے ملنا ہے. ان کا ادھر اس راستے چلا جا, اس بازار آگے حضرت جو ہے نا لکڑیاں اکٹھا کرنا ہے, وہاں مل جائیں گے. تو دیکھا حضرت بول حسن خرقانی ایک شیر پر سوار آ رہے ہیں, لکڑیاں کا گچھا اوپر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں اژدہا ہے, اس کو کوڑے کے ساتھ کوڑے کے طور پہ شیر کو مارتے جا رہے ہیں اور چلاتے جا رہے ہیں. تو جب دیکھا حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پہ ہیں, تو آگے مرید آ رہا تھا, تو حضرت ابو الحسن خرقانی پہچان گئے ان کے دل کی باتیں جو ہیں. رومی فرماتے ہیں کہ یا اہل اللہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, علماء کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو. یہ جو اہل اللہ ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہیں, دلوں میں گھس کے نکل آتے ہیں, دلوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, بندہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو حضرت ابو الحسن خرقانی سارا معاملہ جو ہے وہ جان گئے, اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر میں میں نے بیوی رکھی ہوئی ہے نا, اس کی اس طرح کی باتوں پہ اگر میں صبر نہ کرتا, ان کو برداشت نہ کرتا, ایک زن کے ایک رن کے اس طرح کی باتوں کو, شکووں کو اور ان کے تانوں کو برداشت نہ کرتا, تو یہ شیر میرا وزن کیسے اٹھاتا. میں نے اس کو برداشت کیا ہے اور یہ شیر میرا وزن اٹھا رہا ہے. اور پھر دل میں سوال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں رکھا ہے. آگے ابو الحسن خرقانی جواب دیتے ہیں رومی کے الفاظ میں, سنو. رومی فرماتے ہیں چونکہ باشم در خلائق اے جوان عجب در من آید از تعظیم شان. جب لوگ میرے پاس آتے ہیں, عقیدت مند آتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, تو میرے دل میں جو ہے یہ خیال آتا ہے ابو الحسن تیرا بڑا مقام ہے. مخلوق جب تعظیم کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیر نہیں اڑتے مرید اڑاندے ہیں, ایسے ہے نا, پیر نہیں اڑتے مرید اڑاندے. تو کہتے ہیں مرید عقیدت مند جب ہاتھ چومتے ہیں, جب سلام کرتے ہیں, جب ہاتھ مانگ لیتے ہیں, اس سے میرے نفس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے ابو الحسن تیرا کتنا اونچا مقام ہے. جب یہ عجب پیدا ہوتا ہے, جب یہ میرے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تو اس کا علاج میں نے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاج کے لیے میں نے گھر میں ایک بیوی رکھی ہوئی ہے, گھر میں بیوی رکھی ہوئی, وہ دو چار سناتی ہے, عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. کہتے ہیں پس علاج عجب زنمی کند, میرے اس عجب کا, عجب کہتے ہیں خود پسندی کو, اپنے عمل کو بہتر سمجھنا, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, اس سے کبر پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں میرے عجب کا علاج یہ بیوی کرتی ہے. اور عجب و کبر از نفس بیرون می کند, وہ دو چار جب سناتی ہے تو سارا عجب چلا جاتا ہے, ہاں جی, پورا بیلنس ہو جاتا ہے. اس طرح حضرت باجی مستعمی رحمت اللہ علیہ, وہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرتے تھے, بادشاہ استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جب بادشاہ, تو پہلے کبھی خیال نہیں آیا, ایک دن خیال آ گیا, کہتا بستامی تیرا کتنا اونچا مقام ہے, وقت کا بادشاہ بھی تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوا. پہلے خیال نہیں آتا تھا,
اس دن خیال آیا, اس نے کہا تیرا علاج کروں گا. علاج دوسرے روز جب اس راستے سے گزرے, بادشاہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا, بستامی نے بادشاہ کی طرف رخ کر کے تھوک دیا. جب تھوکا بادشاہ غصے میں آ گیا, کہ صوفی بنے پھرتے ہیں, تمیز ہی نہیں کوئی. وہ تھوکنا ہی تھا تو ادھر رخ کر لیتا, ادھر منہ کر لیتا. بس وہ دن تھا, اس کے بعد کبھی بادشاہ استقبال کے لیے کہا. آگے جا کے نفس سے کہا تمہارا علاج ہو گیا. اس طرح کا یہ علاج کرتے تھے. حضرت رومی فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ جو ہے بخت, جس کے اندر مال و دولت کی محبت ہے, اس کو ذبح کر, پھر آگے پورا مضمون قائم کرتے ہیں. مور کے اندر جاہ پسندی ہے, وہ اپنے پر دکھاتا ہے اور دنیا کو شکار کرتا ہے. یہ جو لوگوں کو شکار کرنا, لوگوں کو پھنسنا اور لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا, یہی آج کل کے سیاستدانوں کا بھی کام ہے. وہ لوگوں, ان کے پاس فن ہے لوگوں سے کیسے ووٹ لینے ہیں, اپنی دکان کو کیسے چمکانا. یہ بھی اس انسانی تن کے اندر یہ دوسرا پرندہ مور کا ہے, جو جاہ پسند ہے, جو ریاست پسند ہے, جو چودراہٹ چاہتا ہے. اور اگر ہم میں سے ہر کوئی غور کرے تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ چودراہٹ کا جراثیم چھپا ہوا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر, میرے ساتھ تم نے یہ بات کر دی. یہ انا کا وقت جو ہے ہر ایک کے اندر ہے. رومی کہتا ہے تم میں سے ہر ایک کے اندر ہے, صرف فرعون کے اندر ہی نہیں تھا. فرعون کو ماحول مل گیا, تمہیں بھی ماحول ملے تو تم بھی فرعون سے کم نہیں ہو. اس کو ذبح کرو, انا کے وقت کو ذبح کرو. اور اس کے بعد جو تیسرا پرندہ ہے وہ کیا ہے؟ مرغ. شہوات, شہوات کو ذبح کرنا ہوگا, شہوات کو کنٹرول کرنا ہوگا. رومی اس کے لیے ایک اور تمثیل پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجنو اور لیلا کا قصہ سنا ہوا, میرا خیال آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے نہ سنا. لیکن رومی نے مثنوی میں جتنی ڈیٹیل سے اور اس سے جتنے نتائج نکالے ہیں, میری نظر میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جس میں لیلا اور مجنو کا شروع سے آخر تک اس کا قصہ بیان کرتے ہیں. لیلا کا بھی اور ایک جگہ وہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مجنو نے ارادہ کیا لیلا کے دیش جانے کا. مجنو کسی اور جگہ تھا, لیلا کسی اور جگہ, اور جانے کے لیے اس زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں, سواری کے لیے ایک اونٹنی کا انتخاب کیا. اور جس اونٹنی کا انتخاب کیا اس نے تازہ تازہ بچہ دیا ہوا تھا. اونٹنی کو اپنے بچے کی بڑی کشش ہوتی ہے. اس اونٹنی پہ سوار ہوا. جب لیلا کے شہر کا رخ کیا اونٹنی پہ سوار, تو تصورات میں لیلا کو لے آیا کہ لیلا کے پاس جائیں گے, کلام کریں گے, کیسا وہ وقت ہوگا. جب وہ لیلا کا تصور آیا تو مستی آ گئی. جب مستی آئی تو اونٹنی کو پتہ چل گیا, اوپر جب وہ نکیل ڈھیلی ہوگی اس نے رخ پیچھے کر لیا. وہ کافی جتنی آگے گئی تھی اس سے پھر پیچھے کافی پلٹ آئی. جب مجنو کو ہوش آیا, اس کا اونٹنی نے رخ پیچھے کیا ہوا, اس کی نکیل کھینچی, پھر اس کا رخ بدل کے پھر لیلا کے دیش کی طرف کیا, پھر تھوڑا سا سفر کیا, پھر لیلا کا تصور آ گیا. بیٹھے رہیں تو تصور جانا کیے ہوئے. جی تو تصور جانا جو ہے وہ بھی مست کر دیتا ہے. تو لیلا کے تصور نے مجنو کو پھر مست کر دیا. مجنو میں مستی آئی, اونٹنی کو پھر موقع مل گیا, اونٹنی نے پھر رخ پیچھے کر لیا جدھر سے آئی تھی, جہاں اس کا بچہ تھا. پھر مجنو کو ہوش آئی, مجنو نے پھر اس کی نکیل کھینچی, پھر اس کا رخ لیلا کی طرف کیا. پھر اسی طرح
6 महीने गुजर गए। वो जितना सफर आगे होता था उतना ही सफर पीछे। उसी सहरा में मजनू है। मजनू ने सोचा उस वक्त, लगता है कि मेरी जिस तरह एक लैला है ना, ऊँटनी की भी कोई लैला है। मेरी लैला आगे रहती है, इसकी लैला पीछे रहती है। मेरी लैला मुझको आगे खींच रही है, इसकी लैला इसको पीछे खींच रही है। ये मुझे मेरी लैला तक नहीं पहुंचाएगी। जब तक ये ऊँटनी मेरे साथ है, मैं अपने लैला के देश नहीं पहुंचूंगा। उसने कहा कि इसको दफा करना होगा। उसने ऊँटनी के नकेल को छोड़ दिया, कहा जा दफा हो, मैं लैला के देश में खुद लुढ़कते हुए गेंद बन के लैला के देश पहुंच जाऊंगा। रूमी यहां तक बात कह के कहता है, ए बंदे, तेरे अंदर भी एक रूह है, दूसरा नफ्स है। रूह नफ्स की सवारी पर सवार है। नफ्स वो इस दुनिया का पस्ती का है, और रूह आलम बाला की चीज है। रूह की परवाज ऊपर है, नफ्स की परवाज नीचे है। ये दोनों की टक्कर रहती है। रूह उस वक्त तक इंसान की रूह जो है वो आगे आलम बाला की तरफ परवाज और सफर नहीं कर सकती जब तक नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ नहीं देती। रूमी यहां पे आगे फिर पैगाम देता है, ए बंदे, ए तालिब मौला, ए आशिक मौला। मजनू लैला का आशिक था। उसने लैला तक पहुंचने के लिए ऊँटनी को छोड़ दिया। ए तालिब मौला, ए आशिक मौला, मौला का इश्क लैला के इश्क से थोड़ा तो नहीं होना चाहिए। वो फरमाते हैं, इश्क मौला कै कमाल, लैला बवद। एक मौला का इश्क, दूसरा लैला का इश्क, दोनों का मुकाबला। इश्क मौला कै कमाल, लैला बवद। और बहरे गुए गश्तल, बहरे औला बवद। उसके लिए जो है गेंद बनना, अगर मजनू लैला के लिए ऊँटनी को छोड़ सकता है, ए तालिब मौला, ए आशिक मौला, तू नफ्स की शहवात को और नफ्स की ख्वाहिशात को अपनी रूह की तरक्की के लिए क्यों नहीं छोड़ सकता? इस रूह की तरक्की के लिए नफ्स की कैद से तुम्हें निकलना होगा। और फिर चौथा परिंदा हजरत इब्राहिम ने जिस परिंदे को ज़िबा किया था, रूमी फरमाते हैं वो है कव्वा। कव्वे से मुराद आरज़ुएं, प्लानिंग, मनसूबा बंदी, लंबी लंबी उम्मीदें। जो बंदा तूले, इसको सूफिया की कुतुब में तूले अमल कहते हैं। उम्मीदें लंबी लंबी, आरज़ुएं लंबी लंबी, प्लानिंग लंबी लंबी, लेकिन इस इंसान को ये पता नहीं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। सूफिया इसको भी जो है हम प्लानिंग करते हैं, इसको भी तफसील से समझाते हैं। वो इमाम गजाली ने एक जगह दिया, कहते हैं एक बंदा जंगल में सफर कर रहा है, उसके पीछे शेर लग गया, शेर से डरा, डरता आगे दौड़ता जा रहा है। आगे देखा तो एक गड़ा, गड़े में जाना चाहता था बचने के लिए, शेर से बचने के लिए। देखा तो अजदहा, पीछे शेर, आगे अजदहा। अचानक उसको एक दरख्त नजर आया। जब दरख्त नजर आया, उसने अपनी जान बचाने के लिए दरख्त पे चढ़ना जो है वो शुरू किया। दरख्त पे चढ़ा, दरख्त की शाखों पे देखता है शहद का छत्ता है, और फिर दरख्त का जो तना है ना, उसको 2 चूहे काटते जा रहे हैं।
ایک سفید چوہا ہے اور دوسرا سیاہ چوہا ہے، وہ کاٹ رہے ہیں۔ ادھر وہ شخص جو ہے ایک طرف اس نے چوہوں کو دیکھا، چوہوں کو دیکھنے کے بعد شہد کو دیکھا، شہد کا اس نے ہاتھ لگایا تو شہد کی لذت محسوس ہوئی، پھر دوسری انگلی سے پھر شہد، اب وہ لذت جو ہے اس نے اس کو مست کر دیا۔ وہ شہد کھانے میں، اس کی شیرینی میں، اس کی لذت میں، اس کی چاشنی میں ایسا مست ہوا وہ چوہوں کو بھول گیا، وہ جو تنے کو کاٹ رہے تھے وہ شیر کو بھول گیا، سب کو بھول گیا، شہد کھاتا جا رہا ہے۔ ادھر شہد جب ختم ہوا وہ چوہے تنے کو کاٹ رہے تھے، ادھر شہد ختم ہوا، ادھر درخت دڑم نیچے گر پڑا۔ جب نیچے گرا شیر نے اس کو دبوچ لیا، شیر نے اس کو کچھ کھایا اور کچھ اس کے حصے جو ہے وہ قبر میں اور وہ گڑھے میں پھینک دیے، گڑھے میں اژدہا کے کام آ گیا۔ اب غزالی جو ہے وہ اس سے تمثیل سے اب وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو شیر ہے نا پی وہ جو آگے ایک شخص جا رہا ہے وہ انسان ہے، اس کے پیچھے شیر موت ہے، موت شیر بن کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اچھا، موت سے اور وہ جو درخت ہے وہ انسان کی زندگی ہے اور شاخیں اس کے ماہوں سال ہیں، اور وہ جو نیچے چوہے تھے، ایک سفید چوہا سے مراد ہے دن اور سیاہ چوہے سے مراد ہے رات، ایک لیل دوسرا نہار۔ انسان کی زندگی وہ جو عمر انسان کا شجر ہے اس کو دن اور رات کاٹتے جا رہے ہیں، لیکن انسان وہ شہد میں مست ہو چکا ہے۔ شہد سے مراد ہے وہ جو اس کی چاشنی ہے، لذتیں ہیں، یہ دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کی پلاننگ، خود تعلیم حاصل کرنی، اس کے بعد ملازمت، اس کے بعد شادی، اس کے بعد بچوں کی پلاننگ، کاروبار کی بہتری، پلاننگ اس کی، یہ جو اپنے کاروبار کی، مقامات کی، جائیداد کی، یہ جو پلاننگ ہے اس میں ہم مست ہو چکے ہیں اور بھول چکے ہیں کہ وہ جو چوہے دن اور رات کے ہماری زندگی کے سالوں کو کاٹتے جا رہے ہیں۔ 50 سال گزرتے ہیں، ہم 50ویں سال گرا ہماری منائی مبارک 50ویں سال گرا، یہ نہیں پتا 50 سال کٹ گئے، زندگی کے 50 سال کٹ گئے، ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں فکر نہیں، ہم اس میں مست ہیں، اس مستی سے نکلو، وگرنہ ایسا ہوگا اسی مستی میں وقت اجل آ جائے گا، اسرائیل آ جائے گا، تمہاری جان تمہاری روح سے قبر، تمہارے جسم سے قبض کر لی جائے گی اور تمہیں قبر میں پھینک دیا جائے گا۔ قبر میں تربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ رومی فرماتے ہیں یہ قربان کرو 4 پرندے پھر تمہاری روح آزاد ہوگی، اور فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو اس تکبیر تحریمہ کے وقت یہ تصور کیا کرو جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلائی تھی اپنے ارادوں پہ، اس طرح تم اپنے ارادوں پر، اپنی خواہشات پر، اپنی شہوات پر، اپنی پلانے پر سب پہ چھری پھیر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جایا کرو، پھر تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ اور دیدار انسانی زندگی کا مقصود اور عبادت وہی ہے جس کا مقصود اللہ کا دیدار ہے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھے، یہ جو حج کرنے آج وقوف عرفہ ہوا ہے، رومی فرماتے ہیں کہ حج 2 طرح کے ہیں، ایک حج رسمی ہے جو آج وقوف عرفہ رکن اعظم کی صورت میں ادا ہوا، ایک یہ حج ہے
ایک اور حج ہے. وہ حج کیا ہے؟ کہتے ہیں رسمی حج یہ ہے. رومی فرماتے ہیں حج زیارت کردنے خانہ بود، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ رسمی حج ہے. اور حقیقی حج کیا ہے؟ فرماتے ہیں حج رب البیت مردہ نا بود، گھر کی زیارت کرنا یہ رسمی حج ہے، گھر والے کی زیارت کرنا یہ حقیقی حج ہے. رب البیت ایک ہے حج خانہ، خانہ سے مراد ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف. اور فرماتے ہیں حقیقی حج جو ہے وہ ہے رب البیت، اس گھر والے کے مالک کی زیارت کرنا. جس طرح حضرت بستامی کے بارے میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحویری کہتے ہیں کہ حضرت بستامی رحمت اللہ علیہ ایک سال حج پہ گئے، خانہ کعبہ نظر آیا، واپس آ گئے. کہتے میں خانہ کعبہ کو تو دیکھنے کے لیے نہیں آیا. کہتے حج نہیں ہوا. پہلے سال خانہ کعبے پہ نظر آیا اور خود اپنا آپ بھی نظر آیا. دوسرے سال پھر حج پہ گئے، دوسرے سال مجاہدہ کیا اور تقویٰ اور تربیت کی اپنے نفس کی، روح کی. دوسرے سال حج پہ گئے تو اپنا آپ دکھائی نہیں دیا، صرف خانہ کعبہ دکھائی دیا. پھر کہا کہ یہ بھی ابھی حج نہیں ہوا. تیسرے سال اور مجاہدے کر کے جب اللہ کے گھر میں گئے تو نہ خانہ کعبہ دکھائی دیا نہ اپنا آپ دکھائی دیا، وہ خانہ کعبہ والا دکھائی دیا. کہتے اصل حج یہ ہے خانہ کعبہ والے کو دیکھا جائے، اور تصوف اس راستے کی طرف لاتا ہے اور شیخ اس راستے کے لیے ہوتا ہے. حدیث جبریل میں جو امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے جب سوال کیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اسلام اور ایمان کا جب اب وہ ذکر نہیں کرتا، میں مضمون ختم کرنے لگا ہوں. احسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے، سرکار نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے اے بندے تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو اے بندے اپنے اندر یہ کیفیت بنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اسے دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا تو پھر یہ کیفیت بنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یا مشاہدہ پیدا کر یا مراقبہ پیدا کر. اس کو سلطان چشتی صاحب یوں بیان کرتے ہیں. حضرت خواجہ اجمیر وہ فرماتے ہیں آنکھ کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست. خواجہ اجمیر فرماتے ہیں وہ بندہ جو حالت نماز میں اپنے مولا کا، اپنے خالق کا دیدار نہیں کرتا، فتویٰ حمید ہم کے نماز قضا ہونا. ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ نماز دوبارہ پڑھے. یہ نماز جو ہے رومی اپنی نسلی کے ذریعے جو ہے اس نماز کو جو ہے لوگوں کے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے. اور آخر میں یہ کیسے ہوگا، رومی جو ہے اس کے لیے طریقہ بتاتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں بند کر لو، 3 چیزیں بند کر لو. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں چشم بندو، گوش بندو، لب بند.
तीन चीजें बंद कर लो, कान बंद कर लो, लब बंद कर लो, आंख बंद कर लो, और गरना बीनी सिर हके बर्मा बखन। ए बंदे, ये तीन दरवाजे जब तू बंद कर लेगा, फिर भी चौथा दरवाजा दिल का जो मौला की तरफ खुलता है। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरा, वो दिल का दरवाजा ना खुले तो मेरा मजाक उड़ाना। और दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरा, और आज हजारा काबा यक दिल बेहतरा। ये दिल हजारों काबों से बेहतर है। क्यों? कि काबा बंगा हे खलीले आजरा। ये जो खाना काबा है, ये खलील, अल्लाह के खलील ने बनाया, और दिल गुजरगा हे जलीले अकबरा। और ये दिल जो है, ये जलीले अकबर की गुजरगाह है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, जिसे मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। ये दिल जो है, ये दिल जो है, इस दिल को बेदार कर। और दोस्तों, आज का दौरे जवालो इन्हिता, आज 2 नंबर जो है तसव्वुफ चल रहा है। रूमी भी अपने दौर के 2 नंबर तसव्वुफ का जिक्र करता है। उसमें बात मैं अब खत्म करता हूं। ये 2 नंबर तसव्वुफ और 2 नंबर सूफी, इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा है। वो तमसील बयान करते हैं कि एक नर फाख्ता और एक मादा फाख्ता ये शिकार कर रहे थे। इतने में एक शख्स नमूदार हुआ, उसने जुब्बा कुब्बा पहना हुआ था, सूफियों वाला लिबास, और अंदर उसने गन छुपाई हुई थी, ऊपर जुब्बा कुब्बा। वो फाख्ता जो थी, मादा फाख्ता, नर फाख्ता से कहती है कि मुझे इससे डर लगता है, कहीं शिकार ना कर ले। नर फाख्ता उससे कहता है कि ये तो सूफी है, दरवेश है, ये तो फकीर है, इसने शिकार क्या करें, इसका और शिकार का क्या। तो वो इसी तरह वो दाना चुन रहे थे। वो जो दरवेशी वाला लिबास था, वो साहब आगे आए, उन्होंने अपना जुब्बा उतारा, जुब्बा उतार के गन निकाली। वो उस जमाने में गुलेल होती थी, उसके जरिए शिकार किया और नर फाख्तों को फड़का दिया, उसको उड़ा दिया। वो जमाना था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। मादा फाख्ता मुकदमा लेके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में चले। मैं कहा मेरा साईं यस उड़ा देता है, मेरा सहारा, मैं FIR दर्ज करवा रही हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काल की उनको बुलाया, मेरे सामने हाजिर किया जाए। वो पेश हुआ तो दोनों के मुद्दाई और मुद्दा अलैह दोनों आमने सामने हैं। तो आपने उस दरवेश से कहा, जो दरवेशी के लिबास में था, क्यों तूने नारफा इसके हस्बैंड को, इसके खामद को क्यों शिकार किया? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये शिकार अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया, ये परिंदा हमारे लिए हलाल है, मैंने शिकार किया और खा लिया, इसमें कौन सी शिकायत वाली बात है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख उस मादा फाख्ता की तरफ किया कि बता, ये तो कहता मेरे लिए हलाल है, अल्लाह ने हलाल किया, तुम्हें क्या एतराज है? मादा फाख्ता कहने लगी, आगे बड़ा तवज्जो तलब है, बचाना वालों, वो कहने लगी, ए नबीउल्लाह, मुझे शिकार करने पर एतराज नहीं, मुझे एतराज इस बात पे है कि अगर शिकार करना था तो शिकारी के लिबास में आता, सूफी के लिबास में क्यों आया है? बस ये सारा है क्या? रूमी फरमाते हैं कि ऐ इंसान, ऐ बसा इबलीस आदम रोवे हंसते, कई होते इबलीस हैं और फकीरों का, पीरों का रूप धारा हुआ होता है।
پیروں کے لباس میں کئی ابلیس ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. اے بسا ابلیس آدم روئے ہستے اور بس بہر دستے نہ شاید داد دستے. ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. لباس خضر میں یا